आ गया मेरा बब्बर शेर। बाबा नूर मोहम्मद की पुरजोश आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर देखा। बब्बर शेर की लात से गेट खुला था। रोटी पकाती फातिमा सहम कर अंदर भागी क्योंकि बब्बर शेर का रुख इसकी तरफ था। इससे थोड़ी ही देर में सारे सहन का सत्यानाश कर दिया। अभी परसों ही तो इन तीनों ने सारे सहन में गारे और मिट्टी का लेप किया था। ये जमाला किधर है? आए संभाले इस बला को। हाय कमबख्त ने घड़ा भी तोड़ दिया। आज सीधा करूंगी जमाले को फजूल शौक। सुमेरा की बात पर बाबा नूर मोहम्मद की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। इस वक्त जमाला हाँफता हुआ आया, पसीने में तितर बितर करता, फटा हुआ और नाक से रसता खून। सुमेरा के दिल पर हाथ पड़ा। फातिमा भी दौड़ती आई। ये चोट कैसे लगी? वो सुमेरा के सवाल को नज़रअंदाज करता अपने बेल की तरफ बढ़ा और इसे नक से पकड़कर घर के इस हिस्से की तरफ ले गया जो उन्होंने जानवरों के लिए मुख्तस कर रखा था। इधर गिनती के चंद जानवर बंधे हुए थे। इसने बैल को खुरली के साथ मुتصل लोहे के कुंडी से मजबूती से बांधा, झाड़ू से खुरली साफ की और खारी में पड़े चारे को खुरली में डाल दिया। 10 तारीख को बैलों का जलसा है, साथ वाले पिंड। वो नलके से हाथ मुंह धोकर आया तो बाबा ने इतला दी। बाबा, मैं सोच रहा हूँ कि इस जलसे में अपने बब्बर शेर को भी दौड़ाता हूँ। इसकी टूर देखकर शेखों के दिलों में आग लग जानी है। बैल दौड़ इनका मनपसंद मौजू गुफ्तगू था। वो बाबा के साथ खुशगपियों में मशगूल था कि दफतन इसकी निगाह अम्मामा पर पड़ी। वो टूटे घड़े की टिकड़ियाँ इकट्ठी कर दी तासुफ से इसे देख रही थी। निगाहें मिलते ही सरक से पलट गई। इसकी शहद रंग आंखें पानियों से भरी हुई थी। इसे क्या हुआ? जमाला मुतहैयर था। अबीरा पूरे 5 माह बाद मैके आई थी। खुशी से अम्मा के हाथ पांव फूल गए। सब एकदम इसके खातिर मदारत में लग गए। छोटा भागकर नुक्कड़ वाली दुकान से बोतल ले आया। अम्मा ने सब बच्चों को दौड़ाकर देसी मुर्गी पकड़वाया कि जाकर जमाले से ज़िबा करवाऊं। अम्मा, वह जमाला कह रहा है कि लैग है, शाम को भिजवा देना। जवाबन अम्मा बड़बड़ा कर रह गई। अबीरा हंस दी। आप सब बस भी करो, अब मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। पूरी हफ्ता रुकूंगी, इधर किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। अबीरा तो खुश तो है ना? अम्मा ने नवासी को गोदे में लेते हुए इस्तफसार किया। हाँ अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मामू मुमानी और मुनीब भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पता है, मुनीब ने अली की पैदाइश पर मुझे ये सोने की चूड़ियाँ दी हैं। अम्मा की निगाहें चूड़ियाँ पर अटक गई। अबीरा और अमामा के अकलौते मामू चंद साल पहले शहर शिफ्ट हो गए थे। अबीरा की शादी तकरीबन 1.5 साल कबल इसके मामूजाद मुनीब से खूब धूमधाम से हुई थी। वाह, अच्छा ये बता, तेरी मामी ने सिराज के बारे में क्या सोचा? अम्मा ने इसके देवर का नाम लिया। मामी मामी इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। छोड़ो अम्मा, कोई और बात करो। इधर गांव में सब ठीक है? गांव में गंदम की कटाई शुरू हो गई थी। जिन लोगों की फसल अच्छी हुई थी उन्होंने सारी फसल मशीन की मदद से कटवा ली थी। अब जमाले की किस्मत कि इसकी गंदम का कद 1-1.5 फुट से बड़ा ही नहीं। वो अगर मशीन से कटवाता तो सिर्फ सिट्टा उतरता था, सारा भूसा ज़ाया चला जाता। जमाला फातिमा और सुमेरा के दरांतियाँ लेकर खेतों की तरफ चली गई। माँ, मैं भी चली जाऊँ फातिमा लोगों की मदद करने? मैं काम भी सीख जाऊँगी। उमामा ने इजाज़त मांगी। तुझे बहुत शौक़ हो रहा है धूप में जलने का, अम्मा ने तंज़न कहा। अम्मा, मैं अपने खेतों की सारी गंदम भूसे के ठेके पर करवाती थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को खेतों पर काम करने नहीं भेजा था। रंगत पहले ही लाजवाब है, ऊपर से धूप में जलो तो मज़ीद कबाब बन जाओगी। अम्मा की गुलफशानी पर इसकी जोत बुझ गई। अबीरा को भी बुरा लगा। अबीरा की खुलती हुई रंगत के बरक्स अमामा की रंगत सांवली थी, मगर इसकी झील जैसी आंखों के सामने सब कुछ पर्दा चला जाता था। अम्मा, जाने दे, से गर्मी से घबराकर जल्दी लौट आएगी। अबीरा ने इसकी तरफदारी की। ठीक है, जाओ, पर जल्दी लौट आना। और ये सूरत क्यों उतर गई है? पगली, तुम्हारे ही भले के लिए कहती हूँ। अम्मा को भी शायद अपने अल्फाज की बदसूरती का एहसास हो गया था। उमामा इजाज़त मिलते ही मसरूर सी बाहर निकल गई और गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते हुए सुमेरा लोगों के पास जा रुकी। वो लोग पहले तो इसे देखकर हैरान हुए, फिर फातिमा ने इसे गंदम की गड्डियाँ बांधना सिखाई और थोड़ी देर बाद वो भी इस मंजर का हिस्सा बन गई। अबीरा चंद दिनों बाद वापस अपने घर चली गई थी, मगर अम्मा का जहन सोने की चूड़ियों में ऐसा अटका कि अब उन्हें उमामा का जमाले के घर बार बार चक्कर लगाना नागवार और गुजरने लगा। इसका इज़हार उन्होंने अमामा के सामने किया तो वो हक तक रह गई। फातिमा और सुमेरा इसके मरहूम चाचे की बेटियां थीं और बेहतरीन सहेलियां भी। इनके बगैर तो इसकी रोटी हजम नहीं होती थी। मामा, क्यों ना हम शहर जाकर अबीरा से मिलाएं? अली बहुत याद आ रहा है।
امامہ کو حیرت ہوئی، اچانک ان کو شہر جانے کا خیال کیسے آ گیا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو عبیرہ لوٹ کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں۔ اگلی صبح اماں امیمہ اور چھوٹے ساتھ لے کر بس میں سوار ہو گئی۔ ماموں ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، مگر مامی کا رویہ سمجھ سے بلاتر تھا۔ منیب بھائی بازار سے کیک اور چکن رول لے آئے، جو عبیرہ نے چائے کے ساتھ سب کو پیش کیے۔ کھاؤ کھاؤ، تم لوگوں نے کہاں دیکھی ہوں گی ایسی چیزیں؟ امامہ کا بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ گھر آئے مہمانوں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ اسے مامی کا انداز برا لگا۔ کافی دیر بعد جب ماموں اور منیب بھائی کسی کام سے باہر نکلے تو عبیرہ نے موقع ملتے ہی انہیں اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، اماں، ماموں سراج کے لیے امامہ کا رشتہ مانگنا چاہتے تھے، مگر مامی اس بات کے سخت خلاف ہیں۔ گھر میں عجیب تناؤ پھیلا ہوا ہے، ہر وقت آپ کو اس طرح بنا بتائے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں اس نے نظریں چرا لی۔ اگلی صبح ماموں کے لاکھ روکنے کے باوجود اماں ان کو لے کر واپس لوٹ آئیں۔ بابا نور محمد آج اپنے لاڈلے پوتے کا رشتہ لے کر دیوار کے اس پار اپنے ہی پوتے کے گھر گئے تھے۔ ادھر ساتھ والے پنڈ میں بیل دوڑ شروع ہو رہی تھی۔ جمالہ اپنے ببر شیر کو لے کر یاروں کے ساتھ نکلا تو بابا کو جلسے میں جلدی پہنچنے کی خاص تاکید کر کے نکلا تھا۔ ادھر گھر میں فاطمہ اور سمیرہ بڑی سی کڑھائی میں سوجی کا حلوہ پکا رہی تھی۔ آج ان کے بھرا بیل دوڑ جیت کر آنے والا تھا، اس کے سب یاروں نے تماشے سے واپسی پر ادھر ہی روٹی کھانی تھی۔ ساتھ والے چولہے پر بکرے کا گوشت بھی پک رہا تھا۔ فاطمہ کو جمالے کے فون کا انتظار تھا تاکہ وہ بندوں کے حساب سے روٹیاں بھی پکا سکے۔ بیل دوڑ اور جمالے کے نظریات سے لاکھ اختلافات کے باوجود وہ دونوں جمالے کے لیے دعا گو تھی۔ ادھر بابا نور محمد نے اپنے نور کے سامنے رشتے کی بات شروع کی تو ان کے سستے موبائل پر بار بار جمالے کی کال آ رہی تھی۔ وہی جلدی پہنچنے کی تاکید۔ بابا نے تنگ آ کر موبائل آف کر دیا۔ اپنی بڑی دھی کو بھی اگر گاؤں میں بیاتی تو وہ ادھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہی ہوتی، اس لیے میں نے اسے شہر میں آیا۔ اب ادھر عیش کر رہی ہے۔ کپڑے دھونے والی مشین، کپڑے سکھانے والی مشین، آٹا گوندنے والی مشین، ایسی کون سی مشین ہے جو میری بیٹی کے گھر نہیں ہے؟ بٹن دباتے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں۔ امامہ کی اماں پورے کروڑ سے بول رہی تھی، آواز بھی قدرے بلند تھی۔ فاطمہ اور سمیرہ گھبرا کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ اس بار پیکاؤں آئی تو اس کی کلائیاں سونے سے سجی ہوئی تھیں۔ میں تو دوسری بیٹی بھی شہر ہی بیاؤں گی، جمالے کے پاس اسے دینے کے لیے کیا ہے؟ امامہ کو اماں کی مادیت پرستی پر افسوس ہوا۔ بابا نور محمد بھی دنگ رہ گئے۔ ان کی یہ بہو شروع سے ہی مزاج کی تیز تھی، اس لیے وہ اس کے معاملات میں دخل دینے سے گریز کرتے تھے، مگر اب معاملہ ان کے پوتا پوتی کی خوشیوں کا تھا۔ وہ اپنی نوح کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ جمالے کی جمع پونجی تو بہنوں کے واج پر خرچ ہو جائے، میری بیٹی کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ہاں، اگر جمالہ بھی منیب کی طرح سونے کی چوڑیاں امامہ کو دلائے گا جیسے عبیرہ نے پہنی ہیں تو پھر شاید۔ بالآخر انہوں نے اندر کی بات اگل دی۔ جمالے کے نمبر پر بابا نور محمد کی کال آ رہی تھی۔ بیل کی پشت پر ہنجالی سیٹ کرتے ہوئے اس نے سیل فون کان سے لگایا۔ اسپیکر پر جمالے کا نام پکارا جا رہا تھا، اس کے گاؤں کا نام، سوار کا نام، جو اس کا جگری یار غلام ہی تھا۔ آوازیں، شور شرابہ، سیٹیاں ہو رہی تھی اور پھر اس کا بیل برق رفتاری سے دوڑتا ساتھ ہی بیل کو بھی اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے جا رہا تھا۔ جمالے کی سماعتوں نے بابا نور محمد کا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ تائی حمیدہ نے جان بوجھ کر چوڑیوں کی شرط رکھی تھی، کیونکہ جمالے کی مالی حیثیت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ گھر میں میری بہنیں میرے لیے دعا گو ہوں گی اور ساتھ والے چھت پر وہ شہد رنگ آنکھیں کچے راستے پر نگاہیں جمائے میری منتظر۔ جمالے کی نظریں بے اختیار چودھری منصور پر جا ٹھہری، جو منہ مانگی قیمت پر اس کا بیل خریدنے کو لیے تیار بیٹھا تھا۔ جمالے کو اپنے بیل سے بہت محبت تھی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ترین امر بن گیا۔ وہ جھیل جیسی شہد رنگ آنکھیں آج لفظ انتظار کی مکمل تفسیر بنی ہوئی تھی۔ شام ڈھلی، پھر رات آئی، جمالے کی کوئی خبر نہ تھی۔ تماشے پر جانے والے مغرب کے وقت لوٹ آتے تھے۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔ اس کی بے چینی دیکھ کر اماں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ شور سن کر وہ ایک دم اٹھی۔ جمالے کے دوست اس کے بیل کو نس سے پکڑے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پھولوں کے ہار، مبارکباد، چٹائی بچھا کر گانے لگایا اور فاطمہ اور سمیرہ امامہ بھی اس منظر کا حصہ بننا چاہتی تھی، مگر اماں کے ڈر سے چپ کی بیٹھی رہی۔ ادھر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امامہ بھی چھت پر چلی گئی۔ خدا جانے میری زندگی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ عالم استغراق میں ہے۔ وہ وجہ ٹہلتی رہی، دفعتاً کسی کے کھنکارنے پر ہڑبڑا کر پلٹی۔ تم مجھے مبارکباد دینے نہیں آئی؟ جمالے نے شکوہ کیا۔ تو تم مبارکباد وصول کرنے خود ہی پہنچ گئے، اسے دل میں سوچا اور کہا مبارک ہو۔
جمالہ نے جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور امامہ کو سوچنے کی مہلت دیے بنا سونے کی چوڑیاں نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دی۔ امامہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تم نے کیسے لی؟ میرا مطلب ہے اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بیل جیتنے پر انعام میں ٹریکٹر ملا تھا تو اسی انعام والے ٹریکٹر کو بیچ کر سنال سے چوڑیاں خرید لایا ہوں۔ وہ اس کے تاثرات سے محفوظ ہونے لگا۔ اب تو تائی حمیدہ تمہارے مامے کے پتر کو ہاں نہیں کرے گی۔ مامے کا پتر رشتہ لاپا ہی کب تھا؟ وہ مسکرا دی۔ کیا یعنی میں فضول میں سارا دن پریشان رہا؟ اس کے سر سے کوئی بوجھ سرک گیا تھا، وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت کم بات ہوتی تھی، آج پہلی بار دوستانہ ماحول میں باتیں کرنا ماما کو اچھا لگ رہا تھا۔ تو کیا کہا تھا کہ تم کسی اور کے سنگ بیاہ کر چلی جاؤ گی اور میں بیل کی پشت پر تولیے رگڑتا رہ جاؤں گا؟ وہ خفت سے لال پڑ گئی۔ فاطمہ سے اس کی غداری کی توقع نہ تھی۔ جب کوئی جواب نہ سوجا تو سرپٹ دوڑتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے سانولے چہرے کی جگمگاہٹ آج چاند کو مات دے رہی تھی۔